جب جیب خالی ہو، دل بے چین ہو، حالات ایسے ہو کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے اور کوئی راستہ سمجھ میں نہ آئے، تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسی اندھیرے میں ایک دروازہ ایسا بھی ہے جو صرف آپ کے لیے کھلا ہے؟ جب انسان ان حالات سے گزرتا ہے تو وہ اپنی کمزوری، اپنی لاچاری کو پوری طرح محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب نفس کی آوازیں خود بخود خاموش ہو جاتی ہے اور روح اندر ہی اندر کروٹیں لینے لگتی ہے۔ انسان خود سے سوال کرتا ہے، میں نے کیا کیا؟ کہاں غلطی ہوئی؟ کیوں یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ لیکن ان سوالوں کے جواب اسے کہیں نہیں ملتے، کیونکہ جس دریا میں وہ ڈوب رہا ہوتا ہے اس کا کوئی کنارہ نظر ہی نہیں آتا۔ ایسے وقت میں اصلیت سامنے آتی ہے، دوست پہچانے جاتے ہیں، رشتے پرکھے جاتے ہیں اور دنیا کی بے رحمی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ وہی چہرے جو کبھی مسکراتے تھے اب نظریں چرا لیتے ہیں، وہی ہاتھ جو کبھی مدد کے لیے اٹھتے تھے اب جیبوں میں چھپ جاتے ہیں۔ یہی دنیا کا دستور ہے، جب آپ کے پاس ہوتا ہے تو سب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب کچھ نہیں ہوتا تو کوئی بھی ساتھ نہیں ہوتا۔ لیکن اس دنیا سے پرے بھی ایک دنیا ہے، ایک اور نظام ہے، ایک ایسا رشتہ جو کبھی ٹوٹتا نہیں۔ جب زمین تنگ ہو جائے، جب آسمان سے کوئی آواز نہ آئے، تب بھی ایک دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، اور وہ دروازہ ہے اللہ کے ناموں کا، اس کی رحمت کا، اس کی قدرت کا۔ یہ دروازہ ہر وقت کھلا ہے، ہر آنے والے کے لیے، ہر پکارنے والے کے لیے۔ اس پر نہ کوئی پہرے دار ہے، نہ کوئی شرط، نہ کوئی رسم، بس ایک چیز چاہیے، ایک سچی پکار، دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی آواز، اور ایک آنسو جو اللہ کی طرف بہہ جائے۔ یہ تین نام، تین ایسی چابیاں ہیں جو غیب کے خزانے کھول دیتی ہیں، تین ایسی روشنیاں ہیں جو سب سے تاریک رات میں بھی راستہ دکھا دیتی ہیں، تین ایسے دریا ہیں جو پیاسے کو سیراب کر دیتے ہیں، اور تین ایسے سہارے ہیں جو ٹوٹے ہوئے انسان کو پھر سے کھڑا کر دیتے ہیں۔ پہلا نام الرزاق، یہ نام ایک گہری حقیقت بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف رزق دینے والا نہیں، بلکہ بار بار ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ رزق دینے والا ہے۔ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، صرف روٹی نہیں ہوتی، رزق ہے ہوا، پانی، روشنی، صحت، عقل، محبت، سکون، امید، جو کچھ بھی انسان کو زندہ رکھے وہ سب رزق ہے، اور ان سب کا دینے والا صرف ایک ہے، الرزاق، وہ جس نے ہر مخلوق کے لیے اس کا رزق مقرر کر رکھا ہے اور اسے لگاتار پہنچا رہا ہے۔ وہ زمین سے غذائیں نکالتا ہے، آسمان سے برکتیں اتارتا ہے، سمندر سے موتی اور مچھلیاں دیتا ہے، درختوں سے پھل اور پتے دیتا ہے، وہ پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں رزق دیتا ہے، مچھلیوں کو ان کے پانی میں، اور انسان کو اس کی جیب میں، اس کی پلیٹ میں، اس کے دل تک رزق پہنچاتا ہے۔ اس کی رزاقیت کا دائرہ لامحدود ہے، اس کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا، اس کی رحمت کبھی کم نہیں ہوتی، اور اس کی قدرت کبھی عاجز نہیں ہوتی۔ وہ دیتا ہے اور دیتا ہی چلا جاتا ہے، کیونکہ دینا اس کی عادت ہے، اس کی شان ہے۔ جب آپ اس نام کو پکارتے ہیں تو محسوس کریں کہ وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام خزانے ہیں آپ کی طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ یا رزاق، یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ ایک کنیکشن ہے آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان۔ جب آپ کہتے ہیں یا رزاق تو یقین کے ساتھ کہیں، امید کے ساتھ کہیں، اور دل میں پوری عاجزی کے ساتھ کہیں، اتنا کہیں کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے، آپ کی روح کو سکون مل جائے، اور آپ کا یقین پختہ ہو جائے کہ رزق دینے والا موجود ہے، اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے آپ کی خالی جیب، آپ کے گھر کی پریشانی، آپ کے دل کا بوجھ، اور کبھی کبھی وہ جان بوجھ کر دیر کرتا ہے تاکہ آپ اس کی طرف بڑھیں، تاکہ آپ اسے پکاریں، تاکہ آپ کا تعلق اس سے اور مضبوط ہو جائے۔ کبھی کبھی اللہ رزق کو روکتا ہے تاکہ بندہ پکارے، اور جب بندہ پکارتا ہے تو پھر
وہ बारिश की तरह बरसाता है। लेकिन याद रखें, अर्रज्जाक के नाम का तकाजा ये भी है कि आप हलाल की तलाश करें, क्योंकि वो हलाल रिज़्क़ देता है और हराम से बचने का हुक्म देता है। और ये भी कि जब आपको मिले तो आप भी दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि जो खुद पाता है उसे देना भी सीखना होता है। चाहिए कि आप सिर्फ अपने लिए ना जिए बल्कि दूसरों के लिए भी दें, क्योंकि जब अल्लाह आपको देता है तो दरअसल वो आपकी आजमाइश लेता है, ये देखने के लिए कि आपका दिल कितना खुला है। यही तकाजा है कि आप अल्लाह पर पूरा भरोसा करें, क्योंकि जब तक आप अल्लाह पर यकीन के साथ भरोसा नहीं करेंगे आपका दिल कभी सुकून नहीं पाएगा, बेचैनी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। और यही तकाजा है कि आप सब्र करें, गहरा सब्र, खूबसूरत सब्र, क्योंकि रज़ाक जानता है कब देना है, कैसे देना है, किसे देना है, और उसका हर फैसला हर वक्त कामिल है, बेमिसाल है। जो शख्स अर्रज्जाक को पुकारता है उसके लिए अल्लाह रिज़्क़ के ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। वो उसे वहां से देता है जहां से उसने कभी गुमान भी नहीं किया। वो उसके हिसाब में इजाफा करता है, उसकी रोजी को वसीया करता है, उसकी मुश्किलात को आसान कर देता है। अब सुनिए, दूसरा नाम अल फत्ताह। ये नाम सिर्फ एक नाम नहीं, ये उम्मीद है, ये रोशनी है, ये हर बंद रास्ते का जवाब है। अल्लाह ताला सिर्फ एक बार नहीं खोलता बल्कि बार बार खोलता है। हर मुश्किल के वक्त, हर तंगी के लम्हे, हर बंद दरवाजे पर अल फत्ताह वही है जो बंद दरवाजे खोलता है, वो जो बंद रास्तों को खोल देता है, वो जो अंधेरों में चिराग रोशन करता है, वो ऐसे रास्ते निकालता है जो किसी को नजर नहीं आते, वो ऐसी कुंजियां देता है जो तमाम कुफलों को तोड़ देती है, वो ऐसे दरवाजे खोलता है जो कभी हमेशा के लिए बंद लगते थे। फत्ताह का नाम बहुत वसी है, वो दिलों का फत्ताह है क्योंकि वो दिलों को ईमान के लिए खोलता है, बंद दिलों को नूर से भर देता है और सख्त दिलों को नरमी अता करता है। वो रिज़्क़ का फत्ताह है क्योंकि वो रोजी के दरवाजे खोलता है, बरकतों के खजाने खोल देता है। वो मुश्किलात का फत्ताह है क्योंकि वो हर मुश्किल को आसान करता है, हर मुसीबत को दूर करता है, हर परेशानी का हल निकालता है। और वो उलूम का फत्ताह है, वो इल्म के दरवाजे खोलता है, फहम अता करता है, बसीरत देता है। जब आपको लगे कि हर दरवाजा बंद हो चुका है, जब हर तरफ मायूसी हो, जब कर्ज बोझ बन जाए और रातों की नींद उड़ जाए, तब सिर्फ एक नाम पुकारिए, या फत्ताह, और यकीन रखिए जो दरवाजे बंद हैं वो खुलने वाले हैं, जो रास्ते बंद हैं वो बनेंगे और जो तारीकी है वो रोशनी में बदलने वाली है। अपने दिल में बसा लीजिए ये नाम फत्ताह। जब लगे कोई रास्ता नहीं, कहिए या फत्ताह। जब लगे सबने मुंह मोड़ लिया, कहिए या फत्ताह। जब लगे कर्ज बहुत बड़ा है और हल नामुमकिन, कहिए या फत्ताह। क्योंकि फत्ताह वो है जो एक दरवाजा खोलता है तो 100 दरवाजे खुद खुल जाते हैं। वो एक कुंजी देता है तो तमाम कुफ्र टूट जाते हैं। इस नाम का तकाजा है कि आप मायूस ना हो, क्योंकि फत्ताह मुश्किल से आसानी की तरफ ले जाता है, तंगी से कुशादगी की तरफ और अंधेरे से रोशनी की तरफ। ये तकाजा है कि आप दुआ करते रहे, दरवाजे बंद है तो खटखटाते रहे, फत्ताह जवाब देगा, जरूर देगा। ये तकाजा है कि आप खुद भी लोगों के लिए खुले, जैसे अल्लाह आपके लिए रास्ते खोलता है वैसे ही आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करेंगे, उनके काम आए, उनकी मदद करें। और ये भी समझ लीजिए कि फत्ताह नए रास्ते देता है, नए मौके देता है, आपको सिर्फ उन्हें पहचानना है। जो शख्स अल फत्ताह को पुकारता है, अल्लाह उसके लिए सबसे मुश्किल हालात में भी रास्ता निकाल देता है, उसे अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है, बंद दरवाजे खोल देता है और ऐसे मौके देता है जिनका उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होता। अब तीसरा नाम अल गनी। ये नाम हमें बताता है कि अल्लाह ताला
ہر طرح سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، اور پوری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ وہ اپنی ذات میں غنی ہے، اپنی صفات میں غنی ہے، اپنی قدرت میں غنی ہے، اور اپنی رحمت میں غنی ہے۔ الغنی وہ ہے جو خود کسی کا محتاج نہیں، لیکن ہر محتاج کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ وہ اتنا دیتا ہے کہ کوئی اسے خالی نہیں کر سکتا، اور اتنا دیتا ہے کہ اس کے خزانے کبھی کم نہیں ہوتے، اس کا خزانہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ الغنی کا نام کئی معنوں میں بہت گہرا ہے۔ وہ اپنی ذات میں غنی ہے، کیونکہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ مدد کی، نہ سہارے کی۔ وہ صفات میں غنی ہے، کیونکہ اس کی صفات کامل ہے، انہیں کسی اضافے کی ضرورت نہیں اور نہ کسی کمی کا خوف ہے۔ وہ رحمت میں غنی ہے، کیونکہ اس کی رحمت وسیع ہے، اس کا عطا کرنا لا محدود ہے، اور اس کا بخشنا بے پایا ہے۔ اور وہ قدرت میں غنی ہے، کیونکہ اس کی قدرت سب پر حاوی ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا اور کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ جب آپ اپنی فقیری، اپنی مجبوری اور اپنی لاچاری کو محسوس کریں، جب آپ کو لگے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں، جب آپ کو لگے کہ دنیا نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو یا غنی کہے اور محسوس کرے کہ اللہ غنی ہے، اور وہ آپ کو اپنی غنائی سے غنی بنا دے گا، یا غنی کہیں اور یقین رکھیں کہ جو غنی ہے وہ آپ کی فقیری کو دیکھ رہا ہے، جو بے نیاز ہے وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا، اور جو سب کا مالک ہے وہ آپ کو دیتا رہے گا۔ الغنی کے نام کا تقاضا ہے کہ آپ اللہ سے بے نیاز نہ ہو، کیونکہ اگر آپ اللہ سے بے نیاز ہو گئے تو آپ حقیقی طور پر فقیر ہو جائیں گے۔ یہ تقاضا ہے کہ آپ لوگوں سے بے نیاز رہیں، اپنی حاجتیں لوگوں کے سامنے نہ رکھیں بلکہ اللہ کے سامنے رکھیں، کیونکہ لوگ فقیر ہیں اور اللہ غنی ہے۔ یہ تقاضا ہے کہ آپ شکر گزار بنیں، جو آپ کو ملا ہے اس پر شکر کریں، کیونکہ شکر برکت لاتا ہے اور ناشکری محرومی لاتی ہے۔ اور یہ تقاضا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی گڑنی کریں، جو آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے دوسروں کو بھی دے، کیونکہ یہی صفت غنی کا تقاضا ہے۔ جو شخص الغنی کو پکارتا ہے اس کے لیے اللہ اپنی گھنائی سے دیتا ہے، وہ اسے اتنا دیتا ہے کہ وہ خود غنی ہو جاتا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں رہتی، اور وہ دوسروں کو دینے والا بن جاتا ہے۔ ان تین ناموں کو پڑھو تو سمجھو کہ فرشتے رحمت بھرے پروں کے ساتھ اتر رہے ہیں، ہاتھوں میں رزق کی ٹوکریاں لیے حکم ملتا ہے، اس بندے کے رزق کے دروازے کھول دو، اس کی روزی وسیع کرو، قرض اتارو، دل کو سکون دو۔ آسمان میں ہلچل مچ جاتی ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے رزاق فتح غنی کو پکارا، اب اللہ نے مدد کی ضمانت لے لی، کیونکہ اس نے وعدہ کیا جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا، جو میرے دروازے پر آئے گا اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤں گا۔ یہ تین نام غریبوں کا وہ خزانہ ہے جسے کوئی چھین نہیں سکتا، محتاجوں کا وہ سہارا ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں، اور مجبوروں کی وہ ڈھال ہے جو ہر حملے کو روک لیتی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی صفات ہیں، اس کی رحمت کے دروازے ہیں۔ جب آپ انہیں پکارتے ہیں تو آپ خود اللہ کو پکارتے ہیں، اور وہ اپنی برکت، رحمت اور محبت آپ پر برساتا ہے۔ یہ جادو نہیں بلکہ روحانی حقیقت ہے۔ جو اللہ کو پکارتا ہے اللہ اسے اسی وقت ہوگا، قیامت کے بعد، حساب کتاب کے بعد۔ لیکن یہ ہے کہ جیسے میں ایک سادہ سے تفصیل سے آپ کو سمجھا دوں، امتحان ہو چکا ہے، نتیجہ تو نکلنا ہے۔ فرض کیجئے کہ 1 مارچ کو یا 1 اپریل کو نتیجہ ڈکلیئر ہوگا، کون کامیاب کون ناکام۔ لیکن جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں پرچوں میں، انہیں تو پہلے سے معلوم ہے، ان کی جان تو سوکھ رہی ہے، اندر ہی اندر وہ کانپ رہے ہیں۔ چاہے وہ ابھی یوم حساب تو آنا ہے، ان کا ڈکلیئر تو ابھی ہونا ہے کہ وہ فیل ہیں، لیکن ان کے چہروں پر لکھی ہوئی ہے فیلئر۔ یہی معاملہ ہے کہ جو کچھ انسان نے کمایا ہے عالم برزخ میں بھی اس کی کچھ کیفیات اس کے اوپر طاری رہیں گی۔ تفاصیل میں ہم نہیں جا سکتے کہ کیسے ہوگا، یہ ہم نہیں جان سکتے۔ عالم برزخ، عالم آخرہ، اس کے بارے میں جو مجمل باتیں آ جائیں قرآن میں، حدیث میں، بس اس پر ہمیں اکتفا کرنی چاہیے۔ تفصیل میں جائیں گے تو اس سے خام خواہ کے بکھیڑے اور خام خواہ کے اختلافات اور فرقہ بندیاں شروع ہوتی ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی عکس ہے۔ سورہ فرقان میں فرمایا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی عذاب کی کیفیت تھی۔
اور حضور نے فرمایا ہے، اور یہ ایسا ہی ہے، آپ جو دوسری مثال سے سمجھیے کہ آپ خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں فرض کیجیے سانپ نے آپ کو ڈس لیا ہے، تو جو کیفیت ہوگی وہ بعین ہی آپ کی ہو جاتی ہے، اور آپ خوف زدہ ہو کر آنکھ کھلتی ہے تو بالکل وہی کیفیت آپ کی ہے. یا شیر آپ پر حملہ کر رہا تھا تو جو خوف کی کیفیت تھی، جاگے ہیں تو وہی کیفیت ہے. اسی طریقے سے یہ معاملہ ہوگا. اور حضور نے فرمایا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اور بعض جگہ یہ کہا گیا ہے کہ جیسے ہی قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے یا کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی طرف سے کہ ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں، اور یا یہ کہ وہ ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہنم کی طرف سے کہ جس سے کہ لو آتی ہے، لپٹ آتی ہے آگ کی. تو بس اس پر اجمالاً اسی درجے میں ماننا چاہیے. باقی یہ کہ اصل حساب کتاب کے بعد اس پراپر جنت میں داخلہ اور پراپر جہنم میں داخلہ جو ہے وہ تو ہوگا قیامت کے بعد ہی. اور ہمارا دین وہی ہے، ما انا علیہ واصحابی. رسول نے فرمایا جس چیز پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا ہے، دین تو اصل میں وہی ہے. جہاں تک ایصال ثواب کا تعلق ہے، اس میں ہمارے ہاں ذرا کافی مختلف آراء موجود ہیں. مجھے اس رائے سے اتفاق ہے کہ مالی اگر کوئی عبادت ہے اس کا ثواب آپ اپنے کسی فوت شدہ بزرگ کو منتقل کر سکتے ہیں. مطلب آپ نے کسی بیوہ کی کوئی مدد کی ہے، کسی یتیم کی کوئی مدد کی ہے، کسی دینی کام میں پیسہ لگایا ہے، کوئی صدقہ جاریہ شروع کیا ہے خدمت خلق کے لیے وغیرہ وغیرہ، اس کی تو جو ہے اس کے ثواب کو منتقل کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والد یا میری والدہ کے منہ کو پہنچا دے. جسمانی نہیں، آپ نماز پڑھ کے کہیں اس کا ثواب، یا روزہ رکھ کر کہیں کہ اس کا ثواب، یا یہ کہ آپ قرآن پڑھ کر کہیں، یہ آپ ہی کو ثواب ہوگا. آپ خود پڑھیں گے آپ کو ثواب ہوگا. البتہ ایسے تمام افعال کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ میرے اس فعل کا ثواب منتقل کر دے، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما. تو یہ کوئی نیک کام کرنے کے بعد جو ہے اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. بس اس پہلو میں انڈائریکٹلی اس کا ایک تعلق بن جائے گا. ورنہ یہ کہ وہ اس طریقے سے بچوں کو بلانا اور پڑھانا اور یہ جو ہے سوئم میں کرنا اور قرآن خوانی کی محفل، یہ سب بدعات ہیں اور یہ در حقیقت دین میں اضافے ہیں اور ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دیکھیے انسانی زندگی کے یہ 3 دور ہیں. حیات دنیاوی جو ہماری پیدائش سے شروع ہو کر اور ہماری موت پر ختم ہو جائے، پھر حیات برزخی موت سے لے کر قیامت کے دن تک، اور پھر حیات اخروی ہے قیامت میں ریزوریکشن کے بعد سے وہ زندگی جو ہے جو جنت یا دوزخ کی ہے. اس میں ان دونوں زندگیوں کے بارے میں تفصیل سے کوئی بات کرنا بالکل غلط ہے اور اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ قبر، جسم تو قبر میں رہتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. روح کہاں جاتی ہے؟ کیا وہ بھی قبر ہی میں رہتی ہے یا کہیں اور چلی جاتی ہے؟ قرآن مجید میں سجین اور اعلیٰ علیین کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ تمام چیزیں متشابہات میں سے ہیں. یہ تمام چیزیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں. وہ متشابہات کا ایگزیکٹ مفہوم جاننا اس وقت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. یہ تو جب اس عالم میں ہم پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ بات تھی کہ جو قرآن مجید میں اس طور سے کہی گئی تھی. لیکن یہ کہ اس وقت جو ہے جتنا کچھ